بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما۔ الحمدللہ بہت دنوں سے جس کام کا ارادہ تھا کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی شروع کی جائے، آج پہلا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کام شروع ہو گیا، اور دعا ہے کہ پابندی سے ہوتا رہے اور خیر برکت کے ساتھ ہو، جو صحیح ہو وہی ہو اور لوگوں کو اس سے استفادہ ہو سکے۔ حدیث شروع کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت یاد رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت فرمائی تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو اس اعتبار سے بھی حدیث کی اہمیت ہے اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پچھلے زمانے سے لے کر اب تک انکار حدیث کا جو فتنہ چل رہا ہے، جو اس وقت اپنے عروج پر ہے، اس کے لیے بھی ضرورت ہوئی کہ ہمارا حدیث سے تعلق مضبوط ہو اور اس کا علم حاصل کیا جائے، تاکہ منکرین حدیث کا دفاع کیا جائے اور دین کو اس سے محفوظ، اپنے دین کو شکوک و شبہات سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تو اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب یہ خیال پیدا ہوتا کہ سب سے صحیح کتاب جس پر امت کا اتفاق ہے، علماء امت کا جس پر اتفاق ہے، وہ صحیح بخاری کی ہے، تو طے ہوا یہ کہ صحیح بخاری کا سے شروعات کی جائے۔ تو اب شروعات کی جائے تو پہلے احادیث سے شروع کر دیا جائے، یا حدیث کے بارے میں کچھ معلومات ہوں یا امام بخاری کے بارے میں کچھ معلومات کی جائیں۔ اگر حدیث کے تعلق سے معلومات کی جائیں کہ حدیث کی پڑھنا کیوں ضروری ہے اور یہ کون سا علم ہے، اس کی بنیاد کہاں سے ہوئی، اس کی مضبوطی اور توثیق کہاں سے ہوئی، یہ خود ایک بہت وسیع علم ہے۔ امام بخاری کے بارے میں اگر ان کا تعارف شروع کرایا جائے تو اس پر بھی متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، اور وہ بھی اپنی جگہ ایک وسیع موضوع ہے۔ تو پھر یہ طے پایا مشورے سے کہ کچھ مختصراً حدیث کی اہمیت، پھر کچھ امام بخاری کا تعارف، پھر کچھ حدیث شروع کر دی جائے، اور پھر ہر درس میں اگر تھوڑا تھوڑا حدیث کے تعلق سے تعارف ہوتا رہے اور تھوڑا امام بخاری کے بارے میں جانتے رہیں اور ساتھ ساتھ حدیثیں پڑھتے رہیں، تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر حدیث کی ضرورت اور اہمیت دیکھی جائے تو خود امام بخاری نے کی کتابوں کی جو شروح لکھی گئی ہیں، اس میں ہی بہت ساری چیزیں اختصار کے ساتھ مذکور ہیں اس کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ وہ حدیث یاد رکھیں جو آج کے اعلان میں تھی، درس کے اعلان میں، کی اس کو یاد کر لیں۔ اس حدیث کو کم سے کم اس کا پہلا جملہ، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فبلغها لمن لم يسمعها، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس بندے کے لیے، طالب حدیث کے لیے، جو حدیث سنے اور اس کو محفوظ کر لے اور دوسروں تک پہنچا سکے۔ کیا دعا دی ہے اس کو شادابی و دلکشی اور تر و تازگی کی دعا دی ہے۔ نظر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ، شاداب و دلکش رکھے۔ اور یہ جو دورہ حدیث کرنے والے ہیں، جو طلبہ حدیث ہیں، وہ اس بات کے اعتراف بھی کرتے ہیں کہ دورہ حدیث میں شرکت کرنے والی بہنیں، ان کی شخصیت دوسروں کے مقابلے میں واضح طور سے محسوس ہوتی ہے،
اس کے اوپر نظارت و بشارت. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کا حصہ عطا فرمائے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو اپنے احکام کی پابندی اور اطاعت لازم کی ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کے حکم اور آپ کی جو آپ نے جس بات کا حکم دیا اور جس بات سے روکا ہے، اس کی اتباع کو ضروری قرار دیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. دوسری جگہ فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ایک جگہ اور کہا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس چیز کا حکم دیتے ہیں اس کو اختیار کرو اور جس چیز سے تمہیں روکنے کو کہتے ہیں اس سے باز آ جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، واقعی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو. یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر تم نے رسول کی اتباع کری تو تم نے اللہ سے محبت کا اگر تقاضا پورا کیا، یعنی رسول کی اتباع کری، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اس کے نتیجے میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ آیات اور یہ اللہ تعالیٰ کی یہ احکام صاف طور سے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول کی اطاعت ضروری ہے. لیکن کہاں سے گنجائش نکلتی ہے اس کی انکار کی؟ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے محفوظ رکھے. اگر غور کیا جائے تو اسلام کی جو صحیح تصویر ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں سے مل کر تیار ہوتی ہے. اگر کسی ایک کو دوسرے سے الگ کر دیں اور ایک کو مانے اور ایک کا انکار کر دیں تو آدمی گمراہی کے راستے پر قدم رکھ چکا ہے. اس کی مثال ہم کو تاریخ میں مل جائے گی. مسلمانوں کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس اہل سنہ والجماعہ کو چھوڑ کر جو بھی مختلف فرقے وجود میں آئے مسلمانوں کے، ان میں سے ان کی وجہ یہی ہوئی، کسی نے قرآن کو حدیث سے الگ کیا، کسی نے حدیث کو قرآن سے الگ کر دیا. جس سے خوارج ہیں، ان کی گمراہی کے سبب یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کو مانا اور حدیث کو چھوڑ دیا. معتزلہ کا قصور بھی یہی تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کے متعلق تعویلات کا سہارا لیا اور احادیث کو پیچھے ڈال دیا. گمراہی مقدر ہو گئی. یہ شروعات تھی انکار حدیث کی، اور اس طرح سے حدیث کے انکار کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہم کو قرآن کی شکل میں ملا ہے صرف اس کی اتباع ضروری ہے، ہمارے اوپر قرآن کی اتباع واجب ہے اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہے اس کی اتباع واجب نہیں ہے. حتیٰ کہ لوگوں کے اندر یہ شکوک و شبہات پیدا کیے گئے کہ امام بخاری نے جو کچھ بھی لکھا ہے یا دوسرے محدثین نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ ان لوگوں کی اپنی کوششیں ہیں اور ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے اور نہ صحیح ہے، اور نہ کر کے اس کا انکار کیا. تو یہ انکار حدیث کا فتنہ تو بہت پرانا ہے، لیکن فرق ہے. جو پرانے منکرین حدیث تھے وہ حدیث کا انکار ضرور کرتے تھے لیکن اس کا مذاق نہیں اڑاتے تھے اور بس اس کو نظر انداز کرتے تھے، نہیں مانتے تھے اور قرآن کی تعویل کر کے جس طرح چاہتے تھے اس طرح اس کو مانتے. ہم جس زمانے میں اس وقت ہیں انتہائی بہت ہی فتنوں بھرا زمانہ ہے. یہاں اس وقت کے جو منکرین حدیث ہیں یہ کسی علم کی بنیاد پر، کسی فہم کی بنیاد پر نہیں مذاق اڑا رہے ہیں. یہ فتنہ جو ہے اس وقت یہ سراسر جہالت پر مبنی ہے. جہالت ہے، سرکشی ہے، عناد ہے، تکبر ہے. بس یہ ہے کہ کسی طرح سے مذہب سے، دین سے باہر نکل جائے. صرف ان لوگوں کو دین سے آزادی چاہیے ورنہ اور کچھ نہیں ہے. ہر قید سے آزاد ہونا ہے، ہر پابندی سے آزاد ہونا ہے، یہ ان لوگوں کا مقصد ہے.
اب یہاں اس وقت کے لوگوں کو انکار حدیث کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف چند احادیث لے کر جس میں شبہات پیدا ہو سکتے ہیں اس میں شبہات پیدا کر کے اس کی بنیاد پر تمام احادیث بلا وجہ بلا دلیل کے ان کو سب کو رد کر دیا گیا، اور صرف یہ نہیں کہ حدیث کا انکار کر دیا یا حدیث ہم کو نہیں ماننا ہے یا اس کو ماننا ضروری نہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ عرب میں تو یہ چیز تھی ہی نہیں، یہ تو عجمی لے کر آئے تھے، یہ تو بخارا اور خراسان سے آئی ہیں یہ چیزیں، ورنہ عرب میں کہاں تھی۔ اگر ہم دیکھیں تو منکرین حدیث کے جو عقائد ہیں بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کھلی نافرمانی ہے دین اور شریعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کے لیے کہا تھا نا کہ ہم نے ان کے اوپر بوجھ اور بیڑیاں ڈال دی، تو انہوں نے تو کتاب کو اپنے لیے بوجھ سمجھا ہی تھا، لیکن یہ اس وقت کے جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کو بوجھ اور بیڑی سمجھا ہے، اس بوجھ کو اتار کر پھینکنے کی اور اس بیڑیوں سے نکلنے کی کوشش کی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف کتاب اللہ کی اطاعت ضروری ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ضرور تھے لیکن ان کی اطاعت ضروری نہیں تھی، اس لیے کہ ان کی ذمہ داری قرآن پہنچانا تھی، انہوں نے قرآن پہنچا دیا، قرآن پہنچانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے گویا ان کو قرآن پہنچانے کے لیے استعمال کیا تھا، انہوں نے قرآن پاک پہنچا دیا، اس کے بعد پھر وہ تمام انسانوں جیسے ایک انسان ہے۔ یہ بات سن کے ہی ایک عام آدمی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ جو اس طرح کا عقیدہ پیش کر رہا ہے یا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یقیناً وہ نبوت سے، نبوت کے مقام، نبوت کے حقوق، ہر چیز سے وہ ناواقف ہے، جاہل ہے، ورنہ نبوت کے جو مقام و منصب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اگر قرآن کو مانتے صحیح سے تو بھی وہ اس کا اعتراف کرتے۔ منکرین حدیث کے کچھ عقائد جو لوگوں نے کتابوں میں درج کیے ہیں، خود ان کی کتابوں میں جو عقیدے موجود ہیں وہ کچھ چیزوں کا یہاں تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہونا ہے، کسی انسان کی نہیں ہونا ہے، تو انسان کی نہیں ہونا ہے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک انسان کے مقام پر رکھ کر ان کی اطاعت سے اپنے آپ کو خارج کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کسی اطاعت صرف اللہ کی ہو سکتی، کسی انسان کی نہیں ہوتی، یہاں تک کہ رسول بھی اپنی اطاعت کسی سے نہیں کروا سکتا۔ معارف القرآن نام کی کتاب ہے جس میں یہ چیز مذکور ہے، اور یہ حدیثیں جو یہ آیات جو آتی ہیں واطیع اللہ واطیع الرسول، تو وہی کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول سے مراد مرکز ملت ہے جو دنیا میں خدائے قانون نافذ کرے۔ پھر یہ عقیدہ کہ جو قرآن کو سمجھے گا اور پڑھے گا وہ ہدایت پائے گا، باقی قرآن کو پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی صرف تلاوت کرنا یہ غیر قرآنی عقیدہ ہے اور اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، یعنی تلاوت کا ان کے نزدیک کوئی ثواب ہے ہی نہیں۔ دوسری چیز جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، چوتھی چیز کہ تمام احادیث یہ سب اندازے سے طے کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اطاعت صرف اللہ کی ہونا ہے، دوسری چیز کہ اللہ رسول جہاں کہا جائے گا اس کا مطلب کہ خدائے قانون نافذ کرنے والی مرکز ملت ہے، تیسرا یہ کہ قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی ثواب نہیں ملتا ہے،
चौथा अकीदा उनके ये कि तमाम अहादीस गुमान पर मबनी है, ये नहीं करार पा सकती। नंबर 5, नमाज खुदा की इबादत की एक रस्म है जो हर मजहब में किसी किसी शक्ल में मौजूद है। नंबर 6, हज एक किस्म का सफर है, ये भी रस्म है, इस्लामी माशरे का जुज नहीं है। नंबर 7, ये जो हम हर शहर में और हर गली करिया में हम ईद के मौके पर कुर्बानियां करते हैं, ये भी रस्म है जो मुतवातिर चली आ रही है, इसका शरीयत से कोई वो नहीं है। मजीद ये कि नंबर 8, अगर मुसलमान मजीद जिल्लत रुसवाई से बचना चाहते हैं तो उन्हें मजहब इस्लाम छोड़ना होगा। दीन पकड़ लें, मजहब छोड़ दें। दीन और मजहब में फर्क करते हैं। फर्क क्या करते हैं? वो कहते हैं दीन उस ज़ाब्ते जिंदगी का नाम है जो कुरान ने मुतय्यन किया है। कुरान को मजबूती से पकड़ लो, दीन पकड़ लिया तुमने। मजहब क्या है? मजहब वो अकीदे और रसूम है जो हमारे यहाँ चली चली आ रही हैं। नमाज है, और नमाज का ये तरीका, हज का ये तरीका, कुर्बानी का ये तरीका, इनके एतबार से ये सारी चीजें, ये रसूम है जो चली आ रही हैं, ये मजहब का नाम दिया गया है और मजहब को छोड़ सकते हैं। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को कुरान से दूर रखने के लिए ये साजिश की गई है, और वही उसको, हदीस को ये अहमियत दी गई है। वो इस बात के एतराफ नहीं करते कि वही, कुरान भी वही है और हदीस भी वही है। ये चीजें हैं जो जो इनकी किताबों में मौजूद हैं मुनकिरीन हदीस की, और जो हर समझदार, दीनदार, फितरत सलीमा पर कायम इंसान ये समझ सकता है कि इन किताबों को लिखने वाले या मानने वाले जो होंगे वो साफ तौर से उनके अंदर दीन इस्लामी से बगावत का पहलू मौजूद है, और ये आधे दीन की मुनकिर है। इसलिए कि दीन आधा कुरान और आधा सुन्नत है, और समझ लीजिए कि ये आधे दीन के मुनकिर होने के साथ साथ पूरे दीन के मुनकिर हो जाएंगे, क्योंकि कुरान की जो अहमियत है वो, हदीस की जो अहमियत है वो कुरान की तौज़ीह और तशरीह की। हदीस को इनकार कर दिया तो कुरान की तौज़ीह और तशरीह कैसे हो सकती है? और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही अल्लाह ताला ने इससे वाकिफ करा दिया था कि ये फितना पैदा होने वाला है, हदीस का इनकार किया जाएगा। इस वजह से इस सिलसिले में एक हदीस मौजूद है, मशहूर हदीस है कि अला इन्नी ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु मअहु। अला, ये मतलब कि खबरदार, मुझे कुरान मजीद और इसी तरह की एक और चीज भी दी गई है। ऊतीतुल कुरआन व मिस्लहु, कुरान दिया गया और उसी जैसी एक चीज और दी गई है। खबरदार, करीब है कि एक आसूदा हाल आदमी अपनी मसनद पर बैठकर ये कहेगा कि तुम्हें ये कुरान काफी है, इसमें जो हलाल है उसे हलाल समझो, जो हराम है उसे हराम समझो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगाह कर रहे हैं, कह रहे हैं खबरदार, मैं तुम्हारे लिए पालतू गिधों के गोश्त को हराम करता हूँ, इसी तरह से कचली वाले दरिंदे को भी हराम करता हूँ, जिसका जिक्र कुरान में नहीं है। यानी हत्ता के हलाल और हराम भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुरान में जो मौजूद नहीं है वो हदीस में मौजूद है। एक रिवायत और है जो मजीद इसकी वजाहत करती है कि बेशक जो चीजें अल्लाह के रसूल ने हराम की हैं, गोया अल्लाह ने उसको हराम किया है। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी तंबीह हो गई इस फितने के लिए जो लोग हदीस का इनकार करेंगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस फितने को भांप लिया था और उन्होंने भी इसकी रोकथाम के लिए तदबीर की थी। हजरत उमर का कौल आता है कि तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो कुरानी शुबहात के आड़ में तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे, उनका अहादीस से मुआखजा करो, क्योंकि अहादीस का इल्म रखने वाले ही किताबुल्लाह की बेहतरीन ताबीर कर सकते हैं। तो इन चीजों से ये पता चलता है कि इन दोनों हदीस से ये भी जाहिर होता है कि जो मुनकरीन हदीस होंगे वो बहुत पुरतकल्लुफ जिंदगी गुजारते होंगे, शिकम शेर होकर आरास्ता तख्तों और नर्म नाजुक तकियों पर टेक लगा के बैठे होंगे। हदीस आएगी उसको बहुत आराम से पसे पुश डाल देंगे, उसका इनकार कर देंगे। और ये इस वक्त हम इससे पेशंगोई
یا اس خبر کی تصویر اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو دنیا پرستی میں اور اپنے عیش و عشرت میں کمی نہیں آنے دینا ہے، وہی لوگ اس طرح کی حدود و قیود سے آزاد ہونا چاہتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے اگلے درس میں کریں گے۔ ہم جو کتاب شروع کریں گے ابھی، مختصر سیرت البخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری لکھ کر امت کے اوپر جو عظیم احسان کیا تھا، امت نے اسے لمحہ بھر کے لیے بھی فراموش نہیں کیا۔ حدیث کی کتاب امت مسلمہ کی طرف سے صحیح ترین احادیث کی قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد، قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں تو کسی بھی لفظ پہ کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی کمی ہے ہی نہیں، کہا ہی نہیں جا سکتا، کتاب لا ریب فیہ۔ لیکن صحیح بخاری بہرحال ایک انسانی کوشش ہے، اور پوری کوشش کی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی کمی نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ کلام اللہ کے برابر تو نہیں ہو سکتی، تو اس لیے لازماً اس میں کہیں نہ کہیں خلل رہے گا، لیکن پھر بھی امت کے اتفاق ہے کہ یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب جس دنیا میں موجود ہے وہ امام بخاری کی یہ کوشش ہے۔ اسی وجہ سے اس پہ صحیح بخاری پر علماء نے بہت زیادہ کام کیا ہے۔ امام بخاری کے جو راوی ہیں جن سے انہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، کسی نے اس پر کام کیا، ان کی پوری سوانح یا ان کی زندگیاں، ہر چیز ان کی محفوظ ہے کہ کس عمر تک انہوں نے حدیث بیان کی ہے، کب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی کیا عمر تھی، وہ کتنے سال وہ جیے، کب تک کہ ان کا دماغ حافظہ صحیح تھا، کب ان کا حافظہ کمزور ہونے لگا تھا، کون سی حدیث ان سے حافظہ کمزور ہونے کے بعد سنی گئی ہے، وہ اس کی کیا قبولیت ہے، جو ان کے حافظہ صحیح رہنے کے وقت میں سنی گئی تھی ان کی کیا، اتنی تفصیلات صحابہ کی موجود ہیں جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل و احسان ہے اس امت پر۔ تو کسی نے بخاری کے جو راوی تھے ان کے تعارف پر کتابیں لکھی، کسی نے امام بخاری نے جو باب ڈالا ہے اپنے حدیث کی کتاب میں، جو باب متعین کیے وہ بھی بہت مختلف طریقے سے اور ان کی بہت ہی ذہانت پر دلالت کرتے ہیں وہ ابواب، تو انہوں نے اس پر، کسی نے اس پر کتاب لکھی کہ امام بخاری نے اس باب کا نام یہ کیوں لکھا ہے اور اس سے کیا مراد ہے، اور جو اندر احادیث آئی ہیں اس سے ان کا کیا تعلق ہے وغیرہ۔ اور کسی نے اس کتاب کی شرح لکھی، مختصر شرح لکھی، کسی نے مفصل شرح لکھی، یعنی بہت جلدوں میں شرح تیار ہوئی، اور ہر شارح نے اپنے طور پر اس میں محنت کی۔ کسی نے اس کو مختصر کر دیا کہ یہ کتاب جو صحابہ کا نام یا سند ہے وہ ہٹا دی جائے، اور یا مکرر احادیث، ملتی جلتی احادیث ہیں تو ان احادیث کو کم کر دیا جائے۔ تو کسی نے یہاں اختصار کا کام کیا، کسی نے حاشیہ لکھنے کا کام کیا، کسی نے روایات کے احکام بیان کیے، اور دنیا کی بیشتر ترین زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہو چکے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کتب اسماء رجال میں بہت ممتاز حیثیت سے جگمگا رہا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے اس پر کتنی کتابیں موجود ہیں، ان کی ولادت، رہن سہن، سفر، حضر، تعلیم، تعلم، اساتذہ، تلامذہ، ان کے شاگرد، ان کے استاد، ان کے جن علوم و فنون میں ان کو وہ حاصل تھا، ان کی تالیفات، ان کی تصنیفات، ان کے اسلوب، ان کی مندرجات، ان کے ہم عصر حکمران، ان کا امام صاحب کا زہد، ان کا تقوی، ان کی عبادت، ان کی احادیث رسول کے تعلق سے ان کا جو شوق تھا، جو دلچسپی تھی، اگلے پچھلے علماء نے امام بخاری کے بارے میں جو ان کی رائے ہے، اس طرح کے تفصیلات مجلدات میں امام بخاری کی تفصیلات موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم مختصر اس کو ہر درس میں تھوڑا تھوڑا لیتے رہیں گے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں امام بخاری کی کتاب البخاری،
اس کے جو پہلا وہ ہے، امام بخاری نے اپنی کتاب کو حصے دو طرح سے کیے ہیں. کچھ چیزوں کو کتاب لکھا ہے، پھر اس کتاب کے اندر باب بنا ہے. پہلی کتاب جو انہوں نے شروع کی، یعنی اپنی کتاب کی شروعات میں جو پہلا وہ شروع کیا جس کو ہم باب کہتے ہیں، لیکن وہ کتاب کے نام سے، پھر کتاب کے اندر ابواب ہیں. پہلی کتاب ہے بدء الوحی کے تعلق سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا. اس میں پہلا باب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونا کیسے شروع ہوئی تھی. اس لیے کہ حدیث کی اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اس لیے ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول آپ اس لیے ہیں کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور وحی کے ذریعے سے آسمان سے زمین سے کا تعلق جڑا ہوا تھا. تو اس وجہ سے آپ امام بخاری نے جب احادیث شروع کی بیان کرنا تو اس کو پہلا باب رکھا کہ وحی نازل کیسے ہوئی تھی. جبکہ دوسرے محدثین جو شروع کرتے ہیں وہ یا کتاب العلم سے یا کتاب الطہارہ سے، اس سے شروع کرتے ہیں اپنی احادیث کی کتابوں کو. اچھا، تو یہ انہوں نے شروع کیا کہ وحی کے آغاز کیسے ہوا تھا، اور وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا میں جو پہلی حدیث بیان کرتے ہیں وہ حدیث شروع کرتے ہیں ہم پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر. حدیث کا ترجمہ ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. کسی نے کوئی کام کیا ثواب کی نیت سے کیا تو اس کو ثواب ملے گا، ثواب کی نیت نہیں تھی تو ثواب نہیں ملے گا. اس کی مزید آگے تشریح ہے کہ ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملے گا. جس شخص نے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے اپنا وطن چھوڑا ہے تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے. دوسرے قسم بیان نہیں ہوئی. ایسے ہونا چاہیے تھا نا کہ جس نے ہجرت کی دنیا کے لیے تو اس کو دنیا مل جائے گی، اور جس نے ہجرت کی آخر اللہ کے لیے تو اس کو اللہ کی رضا ملے گی. لیکن بات بس یہی پوری ہو گئی. دوسری بات تو خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، مطلب ثواب اسی حساب سے ملے گا جیسی نیت ہوگی. جس کی جیسے مثال کے طور پہ دنیا کے جو ثواب کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں اس میں عظیم ترین کام ہجرت ہے. تو ہجرت کو مثال کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. کسی نے ہجرت کی کس لیے کی؟ اس نے دنیا کمانے کے لیے کی ہے، اپنی تجارت کے غرض سے کی ہے، اپنی معاشی حالت بہتر بنانے کے لیے ہجرت کر کے وہ دوسری جگہ چلا گیا ہے تو اس کی نیت یہی تھی تو اس کو وہی مانا جائے گا، اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا. اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے اپنے بلاد الکفر سے وہ بلاد الایمان میں جا کے بس گیا ہے، کسی عورت سے نکاح کرنا مقصود تھا تو چلو اس کو نکاح کر لے گا، اس کو اس کا فائدہ حاصل ہو جائے گا. جس نے جس مقصد سے ہجرت کی ہے اس کو وہ مقصد حاصل ہوگا. اور جس نے اب آگے یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ بات خود بخود مفہوم مخالف سے سمجھ میں آتی ہے کہ پھر جس نے دنیا داری کے لیے کسی کی محبت کے لیے ہجرت نہیں کی ہوگی بلکہ اللہ کی محبت اور اس کی رضا کی طلب میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے جس نے ہجرت کی ہوگی تو حقیقت میں وہ مہاجر ہے جس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے. دو باتیں یہاں قابل غور ہیں. پہلے اس چیز پر غور کریے کہ بات تو یہ چل رہی تھی کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، تو یہاں تو وحی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. امام بخاری اس جگہ پر یہ حدیث کیوں لائے ہوں گے؟ سب سے پہلے انہوں نے اس حدیث کا تذکرہ کیوں کیا ہوگا؟ بات وحی کے آغاز کی چل رہی تھی اور اس حدیث میں وحی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. یہاں بات یہ ہونے لگی
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس نیت سے کام کرو گے وہی حاصل ہوگا. دنیا چاہنے کے لیے کام کرو گے دنیا مل جائے گی, اللہ کی رضا کے لیے کام کرو گے اللہ کی رضا مل جائے گی. اس طرح کے اندر بھی آپ کو کتاب کے اندر بھی آپ کو ایسی احادیث ملیں گی جن کا باب سے کوئی تعلق واضح نہیں ہو رہا ہوگا. اس لیے لوگوں نے الگ سے کتابیں لکھی ہیں اس پر کہ امام بخاری اس باب میں یہ حدیث لے کر آئے تو اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا. امام بخاری بہت ہی ذہین و فطین اور بہت صلاحیت مند انسان تھے. جب انہوں نے ایک کام شروع کیا اور وہ کام جس کا مقصود صرف رضا الہی تھا. دوسری چیز یہ کہ تمام احکام شرعیہ وحی کے ذریعے بیان ہوئے ہیں. یہ پوری شریعت ہماری وحی کے ذریعے بیان ہوئی ہے, اور اس شریعت میں اخلاص کے بغیر, صحیح نیت کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے نیت کی اہمیت بہت ضروری ہے. اور خاص طور سے جو ایسا کام ہے, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آدھا دین ہے ہمارا, تو اس میں نیت کی کتنی اہمیت ہے. تو اس لیے اس سے پہلے کہ وحی کیسے نازل ہوئی اس کا آغاز کرتے, امام بخاری نے سب سے پہلے نیت پر انگلی رکھ دی. ہم یہاں سے اپنی نیتیں صحیح کر کے آگے بڑھیں. کہ انہوں نے خود بھی جو اس کتاب کو لکھا, اپنے آپ کو انہوں نے یہ نصیحت کری اور اپنے لیے انہوں نے یہ تذکیر کری, اور اس کتاب کو پڑھنے والے ہر شخص کے لیے تذکیر ہے کہ ہم جو کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں اور جس کو پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد کیا ہوگا, ہماری نیت کیا ہوگی. ہم اپنی نیتیں صحیح کر لیں. ہمارا مقصد دین کا علم, شریعت کا علم, اور اس عزم کے ساتھ کہ جہاں کوئی حکم آئے گا اس پر ہم عمل کریں گے, جہاں کوئی کسی چیز سے باز رہنے کو کہا گیا ہوگا اس سے ہم رک جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اس پر اس کی اتباع لازمی اور اس کی تبلیغ واجب ہے. ہم اس کو سیکھیں گے, سمجھیں گے اور ہم دوسروں تک اس کو پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ حدیث پہلے ہمارے اخلاص اور ہماری نیتوں کو برابر کرتی ہے. تو یہ اس باب کی پہلی حدیث ہے, اور جس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اپنی نیتیں صحیح رکھنا چاہیے. آگے ایک حدیث اور بھی آئے گی, وہ اس جگہ آئے گی اخلاص کے باب میں, بھی یہاں نہیں آئے گی. یہاں تو یہ ایک حدیث انہوں نے اشارہ کیا اور اس کے آگے سے پھر وحی کی حدیثیں شروع ہو گئی ہیں, لیکن وہ بہت معروف حدیث ہے, ہم میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھی ہوگی. اس کا یہاں صرف حوالہ دینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے وہ حدیث پڑھی ہوگی. قیامت کے دن ایک حافظ قرآن لایا جائے گا, اور ایک مجاہد لے کے آیا جائے گا, اور ایک وہ شخص جس نے بہت مالدار شخص جو خوب پیسہ خرچ کرتا تھا, سخی اور کریم, وہ لے کے آیا جائے گا. اور پھر جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور سب سے پہلے جب اس میں ڈالنے کی باری آئے گی, حدیث کے الفاظ جو ہیں وہ ہیں ثلاثۃ تسعر بہم النار, وہ 3 لوگ جن سے دوزخ بھڑکائی جائے گی, دہکائی جائے گی. ایک حافظ قرآن جس نے حفظ کیا ہوگا اور بہت پکا یاد ہوگا اور وہ خوب پڑھتا ہوگا, اس کو بلایا جائے گا, اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کیوں یاد کیا تھا. وہ کہے گا کہ اللہ تیری رضا کے لیے. کہا جائے گا نہیں, تم نے اس لیے قرآن یاد کیا تھا کہ لوگ تمہیں کہیں گے کہ یہ حافظ قرآن ہے, حافظ قرآن ہے, تمہاری عزت ہوگی, تمہیں اہمیت حاصل ہوگی. تو تمہیں دنیا میں عزت اور اہمیت حاصل ہو چکی, یہاں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, اور اس کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. پھر اس شخص کو بلایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا تھا, اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اتنا مال دیا تھا, تم نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ہم نے اس کو آپ کی رضا کے لیے خرچ کیا سارا مال. اللہ تعالیٰ کہیں گے جھوٹ نہ بولو, تمہارا مال خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ کتنا سخی ہے, کتنا فیاض ہے, لوگ تمہاری تعریف کریں. تمہیں تعریف دنیا میں حاصل ہو چکی اور یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. پھر اس کو دوزخ پھینک دے گا. پھر ایک مجاہد کو بلایا جائے گا جو اتنے اللہ کی راہ میں جہاد کی ہوگی. پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کری. کہا جائے گا نہیں, تم نے جہاد اس لیے کی تھی کہ لوگ تمہیں مجاہد کہیں, لوگ تمہاری تعریف کریں, تمہاری واہ واہ ہو.
تو وہ ہو چکا، دنیا میں تمہیں خوب خوب تعریف مل گئی، اور جو دنیا میں تعریف کی نیت سے کام کرتا ہے اس کو دنیا میں اللہ تعالیٰ تعریف عطا کر دیتے ہیں، اس کا مقصد دنیا میں پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا مقصد پورا ہو گیا، جو تم چاہتے تھے وہ مل گیا نا تمہیں، تو چلو اب یہاں کچھ نہیں ہے تمہارے لیے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا گا۔ یہ حدیث انتہائی بہت ہی دل کو دہلا دینے والی ہے۔ ہم جو بھی نیک کام کریں اس میں ہماری نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور شیطان کو داخل ہونے کے لیے بہت ساری جگہیں ملتی ہیں۔ جو کافر ہے، جو مشرک ہے، جس کا عقیدہ کمزور ہے، اس کے لیے تو شیطان ادھر سے داخل ہو جاتا ہے، لیکن جو عالم ہے، جو زاہد ہے، جو نیک ہے، جو عبادت گزار ہے، جو کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اپنی عبادتیں کرنے، وہاں پہ شیطان اس کو عبادتوں سے روک نہیں سکتا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جہاد مت کرو، یا انفاق مت کرو، یا نماز مت پڑھو۔ وہ اس کی نیتوں سے کھیل کرتا ہے، اور ہم اپنی نیتوں کی حفاظت کریں، شیطان کو اس سے کھیلنے کا موقع نہ دیں۔ وہ بیچ میں یہ دوسری چیزیں لے آتا ہے کہ کوئی کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں، دوسری نیتیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے ویسا کیوں کیا، میں نے اس کے ساتھ ایسے کیا تھا پھر بھی اس نے یہ کیا۔ اور میں نے جس وقت ہم کسی مریض کے بارے میں سنیں، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کہ وہ مریض ہمارے آیا تھے اس لیے ہم اس کے یہاں جا رہے ہیں، یہ کہ جب ہم چلے گئے اس کے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے ہم گئے اور عیادت کر کے آ گئے، اور پھر کچھ دنوں بعد لا قدر اللہ اگر ہماری طبیعت خراب ہوئی اور فلاں شخص نہیں آیا، اس نے سنا پھر بھی نہیں آیا، ہوگی کوئی مجبوری اس کے ساتھ، فوراً دل میں یہ خیال آ جانا، یا اس کو اس بات کا تانا دے دینا، یا کسی سے یہ تذکرہ کر دینا کہ وہ اتنا بیمار تھی اور میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا، اور میں نے اس کے گھر کھانا بھی پکا کے بھیجا، اور میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اور میں بیمار پڑی ہوں، مجھے دیکھنے نہیں آئی، مجھے جھانکنے نہیں آئی۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے جو کام کیا تھا وہ ہم نے کیا اس بدلے کے لیے کیا تھا کہ کل ہم بیمار پڑیں گے تو آئے گی دیکھنے، یا ہم ضرورت مند ہوں گے تو آئے گی ہمیں ضرورت پوری کرنے کے لیے؟ کام ہم نے کسی نیک ارادے سے کیا تھا، لیکن شیطان نے کھیل کیا بیچ میں، اور ہم نے نہ سمجھی کری، اور وہ عمل ہمارا ضائع ہو گیا۔ تو یہ چیز نیتوں کا کھیل بہت اہمیت رکھتا ہے، خاص طور سے اگر آپ دین کی دعوت کے میدان میں نکلی ہیں تو اس میں تو بہت زیادہ اپنے نفس کو دبا دینا ہے، ہم نے یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے، اس میں کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ کوئی ڈانٹ دے، کوئی برا کہہ دے، کوئی بے ادبی کر دے، کوئی دل آزاری کر دے، کسی بھی چیز کا بدلہ نہیں لینا ہے، کسی بھی چیز سے ناراض ہو کے کام نہیں چھوڑ دینا ہے کہ نہیں مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور مجھے میری بات کوئی نہیں سنتا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اس وجہ سے نہیں اب میں نہیں کروں گی، اب میں تقریر کروں گی نہیں، اب میں اجتماع میں جاؤں گی ہی نہیں، اب میں ان کا درس سنوں گی ہی نہیں، اب میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی ہی نہیں۔ کسی بھی ذاتی چیز کے لیے غصہ آ جانا اور اس کو کسی نیک کام سے روک جانا، یہ شیطان کے کھیل ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے نیتوں کو اور ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ سورہ انسان کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو ہیں مسکین، یتیم، اسیر یعنی قیدی، مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے بدلے کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم کو آپ سے کسی بدلے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں شکریہ کے الفاظ چاہیے۔ کہ ہم کو لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک جملے کے لیے لوگ اپنا عمل ضائع کر دیتے ہیں کہ اس کے منہ سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں نکلا، اس نے جزاک اللہ بھی نہیں کہا، اس نے شکریہ بھی ادا نہیں کیا، سیدھے منہ بات بھی نہیں کری اس نے۔ ہم کو یہ سب نہیں چاہیے، نہ شکریہ کے الفاظ، نہ احسان، نہ اس احسان کا کوئی بدلہ۔
ہمارے اسلاف کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی ان کو نیکی کے کام پہ دعا دیتے تو وہ فوراً اس کے بدلے دعا دے دیتے تھے کہ دعا کا بدلہ دعا سے ہو جائے، میرا یہ کام عند اللہ باقی رہ جائے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، تمہاری دعا ہماری دعا برابر ہوگی، جو ہمارا کام تھا اس کو کنارے رہنے دو، اس کے لیے ہم کو کوئی بدلہ، کوئی شکریہ، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ ہے کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے نیتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، کام شروع کرنے کے بیچ میں بھی، کام ختم ہونے کے بعد بھی اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے، کام کرنا آسان اور اس کی حفاظت کرنا مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ جس اخلاص کے، جس نیک ارادے کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اسی نیک ارادے کے ساتھ ہم اس کو آخر تک، اختتام تک پہنچائیں، اور ہمارا یہ حدیث کا درس پابندی سے چلتا رہے، انشاءاللہ ہر منگل کو ملیں گے، اگر کسی وجہ سے منگل میں نہیں ہو سکا تو اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد ضرور کر لیں گے۔ اس کے تعلق سے آپ لوگوں کا کوئی بھی مشورہ ہے یا کوئی بھی ہدایت ہو، کوئی اقتراح ہو تو ضرور دیجیے گا۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم حق علينا وللسامعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔